سبحان اللہ، جو شراب اس کے نبی پلانے آ ساتیا، حیات روح کی رنگین سبق پڑھانے آ ساتیا، اور نہیں ہے فکر انہیں پاکوں پرندے کی، ارے نہیں ہے فکر انہیں پاکوں پرندے کی، یہ قوم سوئی ہوئی ہے انہیں جگانے آ ساتیا، ارے یہ قوم سوئی ہوئی ہے انہیں جگانے آ ساتیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الاعمى والبصیر، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بےحد احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایک دینی مجلس میں بیٹھ کر دین کے متعلق کچھ باتیں سنانے کا موقع دیا۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہم سبوں کو معلوم ہے کہ یہ مجلس، یہ محفل، یہ نشست جس واسطے جس لیے لگائی گئی ہے وہ تعلیم بیداری ہے، یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، تعلیم کی وقت کیا ہے، علم کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں، کسی قوم کو، کسی مذہب کو تباہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اس کے درمیان سے دینی تصورات کو ختم کر دیا جائے۔ دین کا جو علم ہے اس کو ختم کر دیں گے، مذہبی شعار کو ختم کر دیا جائے گا، تو وہ قوم خود بخود مر جائے گا۔ اگرچہ ایک زندہ قوم معلوم ہوگی، لیکن اس کے اندر دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے کوئی حیات باقی نہیں رہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دینی تصورات، دینی تعلیم، دین کا علم ہر ایک مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ دین کی تعلیم کے متعلق آپ کئی چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ جب انگریز اس ملک میں آیا اور آ کر انہوں نے جو کام کیا، جس طرح سے اس ملک پر قابض ہوا، تو وہی انہوں نے یہ ذہن بھی بنایا کہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے دینی تصورات کو ختم کر دیا جائے، دین کی تعلیم کو ختم کر دیا جائے۔ دیکھنے کے اعتبار سے تو ایک ہندوستان میں رہنے والا مسلمان ہوگا، لیکن ایک ذہنی اعتبار سے وہ انگریز بن چکا ہوگا۔ اور یہ بات انگریز نے باضابطہ بولا تھا، برطانوی دارالعلوم میں جا کر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ہندوستان میں جا کر ایسے ادارے کام کر چکے ہیں، ایسے ادارے بنا چکے ہیں کہ ہندوستان کا رہنے والا شخص جسم سے، رنگ سے ہندوستانی تو ہوگا، لیکن ذہنوں کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے وہ ایک انگریز بن چکا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کی تعلیم کو، رخ کو بدل دیا جائے اور اس کے ذہن سے اور اس کے درمیان سے دینی تعلیم کو ختم کر دیا جائے، تو خود بخود قوم اپنی حالت کو، اسی طرح سے اپنے وقت کو ختم کر دیتی ہے۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ دینی تعلیم سے ہمہ وقت ہم جڑے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم سے جڑنے کے لیے، دینی تعلیم پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، اس کے متعلق محنت کوشش کرنے والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اپنے الگ الگ فضیلتیں بیان کی۔ جو دینی تعلیم میں مشغول ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے کہیں باہر جا رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں حتی یرجع، یہاں تک کہ واپس آئے۔ تو دینی تعلیم حاصل کرنے والا گویا اللہ کے راستے میں کام کر رہا ہے۔ اسی طرح سے خطبے کے اندر جو حدیث بات پڑھی گئی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو شخص اس دنیا میں رہ کر دین حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس میں اس کی صرف اور صرف دین
دینی علم کی جستجو ہو، علم حاصل کرنے کی تلاش اس کے اندر، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس عمل سے یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کر رہا ہے، جو راستہ اپنے اندر بنا رہا ہے، جس راستے پر جا رہا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے راستے اس کے لیے آسان فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ضروری ہے کہ ہر ایک مدرسے، ہر ایک گاؤں بستی میں اور ہر ایک مساجد کے ساتھ ایک مدارس، ایک مکاتب کی ضرورت ہے، جو کہ یہاں پر بطور خاص بنایا گیا ہے اور یہاں پر سجایا گیا ہے۔ ضروری ہے کہ ان مکتبوں کی حفاظت کی جائے، اس پر اٹھنے والے اعتراضات کو ختم کیا جائے، جو لوگ اس کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں اس کی سوچ کو سدھارا جائے، سنبھالا جائے، اور جو لوگ اس میں حصہ نہیں لیے ہیں، جن لوگوں کا ذہن کچھ اور بن چکا ہے، ان کے ذہنوں کو ان کی طرف موڑا جائے۔ میرے دوستو، دینی تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اس کی بات بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیں، دینی تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے، ایک بستی کی کیا حالت ہو جاتی ہے کہ اگر بستی میں امام موجود نہ ہو، پڑھا لکھا انسان موجود نہ ہو، تو اذان دینے والا کوئی موجود نہیں ہوتا۔ پڑھا لکھا انسان موجود نہ ہو تو نماز پڑھانے والا کوئی موجود نہیں ہوتا۔ پڑھا لکھا انسان موجود نہ ہو تو کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہوتا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے دین کے شعائر میں سے ہیں، ہمارے دین کی ضروریات میں سے ہیں۔ اگر ان چیزوں پر غور و فکر نہ کیا جائے، ان چیزوں پر اپنے ذہن و دماغ کو نہ لگایا جائے، تو آنے والا دور اس بات سے خالی نہیں جائے گا کہ ہمارے دینی شعائر ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا، اذان دینا، مسجد کو قائم کرنا، جنازے کی نماز پڑھنا، قبرستان میں مردوں کو دفن کرنا، یہ سارے کے سارے مسائل ایسے ہیں جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ختم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر اپنے اندر وہ علم حاصل نہ کر پائیں، ہم اپنی تعلیم کو مضبوط نہ کر سکے، تو آنے والی نسلوں کو، اپنے بیٹے کو، پوتے کو، پرپوتے کو، جو بھی آنے والی نسلیں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، ان سارے کو ان دینی تعلیم سے جڑے رکھیں۔ اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ دینی تعلیم سے جڑ کر دنیاوی تعلیم کو ختم کر دیں۔ اسلام کبھی کوئی عالم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ ہاں دینی تعلیم صرف حاصل کرو، دنیاوی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہر ایک انسان یہی کہتا ہے کہ دنیا بھی حاصل کرو اور ساتھ ساتھ دین بھی حاصل کرو اور ساتھ ساتھ دنیا بھی حاصل کرو۔ اصل مقصد ہمارا ہونی چاہیے دین، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دنیا بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیا میں کوئی چیز کر لے رہے ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ بچوں کو اپنے حافظ قرآن بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، کہ بچوں کو اپنے حافظ قرآن بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ آئے کہتا شاعر کہ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، ڈی ایم ڈی کمشنر انہیں کپتان بنانا، ڈی ایم ڈی کمشنر انہیں کپتان بنانا۔ ہاں شرط مگر، ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ تو میرے دوستو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کروانا ہے۔ ایسا نہ کہ ہم دنیا میں مکمل طور پہ گھس جائے اور دینی تعلیم سے بے راہ بھی ہو جائے، دینی تعلیم سے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے۔ یہ بات زیبا نہیں دیتی ایک مسلمانوں کو، یہ بات ایک مسلمانوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اتنی تعلیم ہونی چاہیے، اتنا علم ہونی چاہیے جس سے وہ اپنے آئے دین کے موٹے موٹے مسائل کو حل کر سکے۔ دین تعلیم دو طرح کی ہے، ایک تعلیم حاصل کرنا ہے، ایک عوامی تعلیم ہے، اور ایک عمومی اور ایک خصوصی ہے۔ عمومی تعلیم یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھ لے، انسان نماز پڑھنا سیکھ لے، انسان روزے کے مسائل کو جان لے، انسان نماز کا طریقہ معلوم کر لے، اسی طرح سے جو حلال اور حرام طریقے سے روزی کمانے کا مسئلہ ہے اس کو حل کر لے۔ یہ موٹے موٹے مسائل حاصل کرنا ایک فرض ہے مسلمانوں کو۔ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہی بات ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہی بات فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اتنا علم ہونی چاہیے کہ موٹے موٹے مسائل حج کے ہیں، نماز کے مسائل، قرآن پڑھنا آ جائے، حلال و حرام میں فرق کرنا آ جائے، اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، ضروری ہے۔
اور ایک خصوصی تعلیم ہے جس میں قرآن کی تفسیر معلوم ہو جائے، احادیث کی تفسیر معلوم ہو جائے، احادیث کو سمجھنے لگے، عربی ادب سے عربی کی تعلیم ان کو صحیح نقطہ ہو جائے، عربی کو جاننے لگے، ایک خصوصی تعلیم۔ تو میرے دوستو، اگر ہم خصوصی تعلیم ایک عالم نہیں بن سکتے تو اتنا تو کر سکتے کہ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو ان مکتبوں میں، ان مساجد میں، ان مدارس میں ڈال کر کم سے کم موٹے موٹے مسائل قرآن کو پڑھنا آ جائے، حج کے مسائل آ جائے، نماز کے مسائل آ جائے، اتنا کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ اور یہ بچوں کے حق میں سے ہے، جہاں پر اولاد کی کئی حقوق ہیں، کئی حق ہیں، شریعت نے 3-4 حق رکھی ہیں، ان میں سے ایک اہم حق جو اولاد کا اپنے والدین پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اچھی تعلیم دی جائے، دینی تعلیم سے انہیں آراستہ کیا جائے۔ اور اگر ہم اس حقوق کو ضائع کر دیں گے، ان حق کو ضائع کر دیں گے، تو گویا کہ ہم اپنے اولاد کے حقوق میں خیانت کر رہے ہیں، ان کے اور اپنے اولاد کے حقوقوں کو ہم صحیح طور پر ادا نہیں کر پائے۔ اس لیے میرے دوستو، دینی تعلیم سے جڑے رہنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور آج کل تو ہمارے اکابر نے ایسے ایسے کام کر دیے ہیں کہ جس طبقے کا لوگ ہو، جس عمر کا لوگ ہو، جس عمر میں انسان چلا جا چکا ہو، ہر ایک عمر میں وہ چاہے تو دینی تعلیم کو حاصل کر سکتا ہے۔ علم حاصل کرنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی عمر اس کے اندر متعین نہیں ہے۔ اگر آپ بچے ہیں، آپ کی عمر 10-15 سال کے نیچے عمر ہے، آپ اپنے بچوں کو مکاتب میں ڈالیں، اپنے گاؤں میں پڑھنے والے، پڑھانے والے امام